بعد قراءت سے فارغ ہوں گے تو آپ رکوع میں جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو سر اور پیٹھ کو بالکل اس طرح برابر رکھیں، سر کو اس طرح نہیں جھکائیں گے بلکہ سیدھا رکھیں گے، سر اور پیٹھ کو سیدھا رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں، اور اس وقت انگلیاں آپ کی کھلی ہوئی رہیں گی، آپ کی انگلیاں اس وقت کھلی ہوئی رہے گی جب آپ رکوع کی حالت میں اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں۔ امام کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدیوں کو ربنا لک الحمد کہنا، یا ربنا لک الحمد ولک الحمد کہنا، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور پھر میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی اور وہ واقعتاً حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی تم میں سے کون ہے جس نے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا ہے؟ تو خاموش رہے صحابہ، اور جس صحابی نے پڑھا تھا وہ سمجھے شاید میں نے غلطی کی ہے اس لیے خاموش رہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی پڑھا تھا میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کے الفاظ اور کلمات کو لینے کے لیے اچک رہے ہیں، آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا عمل کیا ہے۔ تب وہ صحابی نے آتے رہا رسول اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا، میں نے پڑھا۔ تو بہرحال یہ رکوع میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر گنجائش ہو، لیکن امام کی اتباع اور اقتداء ضروری ہے۔ ایسا نہیں امام سجدے میں پڑھا ہے اور تم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ رہے ہو، اتنی دیر میں اگر پڑھو گے اور امام سجدے میں چلا گیا تو نماز ختم ہو جائے گی، اس لیے امام کی اتباع لازم ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، بھی فرمایا کہ جس شخص نے امام کی اتباع کر لی بس امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہو گئی۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے تو بنایا گیا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اقتداء کرو۔ تو بہرحال اگر امام مقیم ہے اور آپ مسافر ہیں تو پھر آپ دو نہیں پڑھیں گے امام کے پیچھے کہ بس 2 رکعت میری پوری ہوگی میں سلام پھیر رہا ہوں۔ اب چونکہ آپ نے امام کی اقتداء کر لی اس لیے آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی چاہے آپ مسافر ہی کیوں نہ، تو امام کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے یہاں نہ ہو الگ چیز ہے۔ بہرحال رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو 3 مرتبہ پڑھنا، رکوع میں سیدھا سر اور پیٹھ کو برابر رکھنا، اور پھر ہاتھوں کو اچھی طرح پکڑنا، اور امام کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدیوں کو ربنا لک الحمد کہنا، اور اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد اور سمع اللہ لمن حمدہ دونوں کہنا۔ عام طور سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو ربنا لک الحمد تو پڑھ لیتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن ربنا لک الحمد نہیں پڑھتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو امام کے پیچھے ہے، جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تب ہم ربنا لک الحمد کہیں گے، حالانکہ منفرد کو تنہا نماز پڑھنے والوں کو دونوں کہنا چاہیے ربنا لک الحمد۔ اب آپ سجدے میں جائیں گے، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ اپنے دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور پیشانی کو رکھیں۔ امرنا ان نسجد علی 7 اعضاء، حدیث میں صحابہ فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ہمیں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلے دونوں گھٹنے، پھر اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد پیشانی اور ناک، یہ ترتیب ہے۔ لیکن کوئی شخص ضعیف ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھ لے سہارے کے لیے، پھر گھٹنے رکھ لے، پھر سجدے میں جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک صحت مند نوجوان کے لیے مصنون عمل۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے تو جلسے اور قعدے کے اندر، جلسے اور قعدے کے اندر آپ دونوں ہاتھوں کو اپنی ران کے اوپر اس طرح رکھیں گے کہ انگلیوں کے سرے نہ باہر نکلے نہ پیچھے ہٹے، بلکہ ترتیب کے ساتھ اس پر قائم رہیں۔ اس کے بعد آپ جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جاتے وقت آپ اپنے دونوں کوہنیوں کو بغل سے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھیں۔ بہت سارے لوگ جھک کر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کوہنیاں جو ہے ملی رہتی ہے اور رانے پیٹ سے ملا رہتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح ہاتھ پھیلا کر سجدہ کیا کرتے تھے، چھوٹا سا بکری کا بچہ بیچ سے نکل جایا کرتا، اس طرح سجدہ کرنا یہ سنت ہے۔